بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان میں آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے آئینی اور قانونی حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف، موجودہ فیلڈ مارشل اور موجودہ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب کا نیا نوٹیفیکیشن کہاں ہے، حکومت کے ہاں اس معاملے پر پرسرار خاموشی کیوں کر ہے۔ اس وقت پاکستان کے روایتی میڈیا کے اوپر حیران کن طور پر اس پر بات کرنے کی بجائے بحث کا رخ ایک اور جانب موڑ دیا گیا ہے، اور انتہائی چالاکی سے پاکستان کا روایتی میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کا سوشل میڈیا سیل اس وقت اس بات کے اوپر سوالات اٹھاتا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن نے جو غیر ملکی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے ان میں بھارتی ٹی وی چینل کیوں شامل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گیا ایسا آڈیو ویڈیو کلپ اس انٹرویو کے اندر شامل کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک گھٹیا، بے بنیاد اور مذموم پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کے سامنے انتہائی حساس معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے اوپر بات نہیں کی جا رہی بلکہ معاملے کو کوئی اور رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے پاس ایک ایسی آڈیو ٹیپ موجود ہے جس میں نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ایک خفیہ ٹیلی فونک گفتگو جو ہوئی اس کی آڈیو ریکارڈ کی گئی، جو کہ اس وقت خفیہ ایجنسی کے پاس محفوظ ہے، جس کا کانٹینٹ انتہائی خطرناک ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کے درمیان جو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، اس کے اندر اس آڈیو ٹیپ کے کانٹینٹ کے اندر بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ نواز شریف نے آرمی چیف کو دھوکے باز قرار دیا، اسی طرح نواز شریف نے پاکستانی فوج کو بدماش فوج قرار دیا، اور یہ تمام تر ثبوت پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے پاس موجود ہیں۔ اس موقع کے اوپر یہ آڈیو ٹیپ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے معلومات۔ لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت جب عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندیاں لگائی گئیں، جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرنے سے روک دیا گیا، آج تقریباً 4 ہفتے ہونے کو ہیں، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی، ان کے وکلا کی، ان کی بہنوں کی، پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر شدید خدشات کا اظہار کیا۔ اس کے اوپر بین الاقوامی میڈیا بات کرنا شروع ہو گیا، دنیا بھر کے سفارتکار بات کرنا شروع ہو گئے، بھارتی اور افغان میڈیا پر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوں گی۔ انکنفرمڈ عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جانے لگے، اور اس کے بعد پھر حنیف عباسی صاحب نے ایک ایسا گھٹیا بیان دے دیا قومی اسمبلی کے اندر، جس میں انہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو عمران خان کے اوپر فاتح پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی، انہیں قید تنہائی میں کیوں رکھا جا رہا ہے، ان کی زندگی، صحت، سلامتی کے حوالے سے تشویشناک انکنفرم خبریں آنا شروع ہوئیں۔ تو بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب سے ان کے اہل خانہ کی، ان کی بہنوں کی، ان کے وکلا کی، پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کرا دی جاتی، طرح طرح کے بیانات، کبھی اڈیالہ جیل کے ذرائع کے حوالے سے، کبھی نون لیگ کے وزراء، کبھی پیپلز پارٹی کے وزراء دینے لگے کہ عمران خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں۔ اسی دوران معاملے کا رخ ایک اور جانب موڑنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جب پوری دنیا کہ میڈیا کے اوپر بات کی گئی عمران خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ بات کرنی تھی۔ پاکستان کے اندر تو عمران خان صاحب کا نام لینے کے اوپر پابندی ہے، پاکستانی میڈیا عمران خان صاحب کا نام تک نہیں چلاتا، اس حوالے سے کوئی خبر نہیں دیتا، بلکہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جب 16 گھنٹوں کا دھرنا سہیل خان آفریدی صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر دیا، تو تمام تر وہ بڑے اینکر، ویلے قلم نگار، ملازم صحافی اور بڑے بڑے نام نہاد تحقیقاتی صحافی جو کہ پاکستان تحریک انصاف
خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف لٹھ لے کر گھوما کرتے ہیں، وہ کہاں پر غائب ہو گئے؟ ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں کی گئی۔ تو ظاہری بات ہے ایسے موقع کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا کا فورم، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے انکار کرنا تھا۔ جہاں درجنوں دیگر ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے گئے، وہاں بھارتی ٹی وی چینلز کو بھی انٹرویو دیے گئے، اور اس سے پہلے بھارتی اور افغان میڈیا کے اندر عمران خان صاحب کی سالمیت کے حوالے سے انکنفرمڈ رپورٹ آئی تھیں، جن کی وزارت خارجہ نے، وزارت داخلہ نے تردید کی تھی۔ تو بہترین حل تو اس کا یہ تھا کہ آپ ان کی تردید کو جو ہے وہ ان کے منہ کے اوپر مارتے اپنی تردید، اور ساتھ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا لیتے، وہ تمام کی تمام جھوٹی خبریں اپنی موت آپ مر جاتی، جو کہ بھارتی اور افغان میڈیا بقول آپ کے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کے لیے پھیلا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ بھی پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے جواب میں تردید تو کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کراتے؟ آپ کے پاس تو بڑا آئیڈیل موقع تھا کہ افغانستان کو اور بھارت کی اس جھوٹے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیں اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیں، لیکن پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی، جمعرات کے دن بھی نہیں ہوئی، اب منگل کے دن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ جب اس قسم کے انٹرویو عمران خان صاحب کی بہنوں کے سامنے آئے تو باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں کو ایجنڈا دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتوں اور ان کی صحت کے معاملے کے اوپر افغانستان اور انڈیا کا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی نے متعدد بھارتی نیوز چینل کو انٹرویو دیے ہیں، جن میں ANI اور دیگر بھی شامل ہیں جو کہ مودی کے حمایتی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کو لے کر پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور پھر بھارتی صحافی ارناب گوسوامی، برکھا دت، ان کے انٹرویو ہوئے، انہوں نے اپنے پروگرام اس کے اوپر کیے۔ تو لوگ شاید یہ بھول گئے کہ میاں صاحب کیسے گھر بلا کر اپنی رہائش گاہ میں بیٹھ کر دعوتیں کھلا کر برکھا دت کو انٹرویو دیا کرتے تھے، بھارتی صحافیوں کو انٹرویو دیا کرتے تھے، بغیر کسی ویزے کے بھارتی وزیر اعظم کو پاکستان میں اپنے گھر کے اندر ویلکم کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، اب میں جو حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس خفیہ آڈیو ٹیپ کی صورت میں وہ انتہائی خطرناک ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ احسن اقبال، جنہیں بڑا سنجیدہ شخص کسی دور میں سمجھا جاتا تھا، موصوف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسرائیل اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اچھا، معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ ماحول بناتے ہوئے اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب شوکت خانم کے اکاؤنٹس کے اوپر اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس کے اوپر فریز کرنے کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ کیس اگرچہ ابھی عدالتوں کے اندر ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا میں یہ آپ کے سامنے آفیشیل بیان رکھ دیتا ہوں کہ جناب عاصم منیر اینڈ کمپنی عمران خان کے بغض میں پاکستان اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچانے میں ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا، چاہے وہ نہتے پاکستانیوں کے قتل عام ہو یا اب شوکت خانہ اسپتال کے اکاؤنٹ منجمد کر کے کینسر کے مریضوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے والی ہو۔ قوم ان پیشہ ور قاتلوں کے چہرے اور نام کبھی نہیں بھولے گی۔ اسی طرح سے دوست صحافی مختلف دیگر جو ہے وہ فورم کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے واضح چیزیں طور جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شوکت خانم اسپتال اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ فریز کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دونوں کام اس بنیاد پر کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق بھارت یا اسرائیل کے ساتھ ہے، یا یہ وہاں کے ٹی وی چینلز کے اوپر انٹرویو کیوں دے رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی دستاویزاتی ثبوت، اس سے بڑے حقائق تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں کوئی ہوا کے اندر بات نہیں کروں گا، آپ نوٹ کر لیں، ریکارڈ کر لیں، انتہائی حساس معلومات ہیں۔ ان کی بنیاد پر اگر کسی جگہ کسی فورم کے اوپر بلایا جاتا ہے تو یہ تمام تر حقائق لے کر ہم وہاں پر حاضر ہو جائیں گے۔ پہلے جناب آپ ان کتابوں کے نام نوٹ کر لیں جو کہ پاکستان کے اندر چھپی ہیں، باقاعدہ طور پر مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت کے دوران بھی موجود رہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی اعتراض تھا تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی تھی، لیکن یہ تمام تر حقائق ان کتابوں کے اندر موجود ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہے نواز شریف لاہور سے لانڈھی جیل تک اکثر جہاں پبلیکیشنز، یہ جناب گلشن راوی لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ خالد کشمیری صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی تھی جنرل ضیاء کے سیاسی تضادات، خالد کشمیری صاحب نے وہ کتاب بھی لکھی تھی۔ لاہور سے لانڈھی جیل تک یہ کتاب ہے، یہاں سے میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نواز شریف جیتی بازی ہار گیا،
حافظ شفیق الرحمان صاحب کی کتاب ہے، فاتح پبلشر یوسف مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور۔ ٹیلی فون نمبر بھی اس کے اوپر دیا ہوا ہے۔ رائے ونڈ سازش، یہ جناب حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور سے انٹیلیجنس پبلشرز کی شائع کردہ کتاب ہے۔ یہ جناب رائے اسد خان کھرل صاحب نے لکھی ہے۔ رنگیلا وزیر اعظم ایک اور کتاب ہے، یہ بھی جناب حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ اب اس کتاب کے حقائق کے مطابق میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب اصل میں بیسیکلی احاطہ کرتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی تمام تر سیاست کا، اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کو جب 1999 کے اندر گھر بھیجا گیا، اس دوران جس قسم کے معاملات سامنے آئے، جو اس وقت صورتحال ہوئی، یہ کتاب جو ہے وہ اس صورتحال کو واضح کرتی ہے۔ اور اس کتاب کے کچھ اہم ترین اقتباسات ہم جناب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جو کہ بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ اس کو ذرا نوٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کا روایتی میڈیا جو اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگا رہا ہے، ان کو کس معاملے کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ جی ہاں بالکل، یہ جناب اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے، باوثوق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹننٹ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور اپنے تمام کارڈز پٹ جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپئی کو ہاٹ لائن پر کال کی، جس کا دورانیہ تقریباً 63 سیکنڈ تھا، اور نواز شریف اور واجپئی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ یوں تھی۔ نواز شریف، واجپئی صاحب، نواز شریف بول رہا ہوں، واجپئی آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ نواز شریف: ہاں میں نے کرگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ کانٹیکسٹ اس کا یہ تھا، اس سے پہلے بھی کتابیں لکھوائی جا رہی تھیں، مضامین چھپوائے جا رہے تھے کہ جناب اس وقت کے آرمی چیف نے انہیں اعتماد میں لیے بغیر انہیں دھوکہ دے کر کارگل کا محاذ کھولا، اور اب اس کے بعد جب انہوں نے انہیں ہٹایا تو فوج ان کے حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ اس کتاب کی یہ لائنیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو پاکستان پر حملے کی دعوت دی۔ واجپئی نے کہا اس کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ اب یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم کے باہر پہنچ گئے، جس پر نواز شریف نے لائن فوراً کاٹ دی اور ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈوز کو کہا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹننٹ جنرل ضیاء الدین نے ایک طرف تو معزول وزیر اعظم نواز شریف کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور ان کے کہنے پر کور کمانڈرز، اعلیٰ فوجی افسروں، حتیٰ کہ آرمی چیف، ججوں، وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے سینئر رہنماؤں، اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹس اور بعض صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی اعتماد نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ اور 12 اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت بھی نواز شریف کی واجپئی سے ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے آفیسر بہت پریشان ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کیسٹ اس وقت بھی پاکستان کے خفیہ اداروں کے پاس موجود ہے، اور پریشان اس لیے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اس کتاب کے اندر وہ اشتہار بھی دیا گیا ہے، روگ آرمی کا یہ اشتہار اسی عرصے میں جب کارگل جنگ چل رہی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس دوران یہ اشتہار جو ہے وہ امریکی اور برطانوی اخبارات کے اندر چھپوایا گیا۔ روگ آرمی، اردو میں جس کا ترجمہ بدماش فوج ہے، اس کے پیچھے کہا جاتا تھا کہ نواز شریف تھے اور ان کی وزارت اطلاعات تھی، اور یہ جناب انہوں نے صرف اور صرف اس لیے اشتہار شائع کیا کہ بین الاقوامی طور پر یہ بتائیں کہ جناب فوج جو کچھ کر رہی ہے اس کے پیچھے جو ہیں وہ نواز شریف نہیں ہے۔ پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ کیسے ایک آڈیو ٹیپ بھی جو ہے وہ بھارت پہنچائی گئی، اور وہاں پر جب یہ ٹیپ
ٹیپ میں آڈیو لیک کی گئی اس وقت کے آرمی چیف صاحب کی، جس میں وہ کارگل جنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ایک بار پھر نواز شریف نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر فوج نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا اور بالا بالا یہ سارے کام کرتی رہی. یعنی یہ ہیں وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، اور یہ ہے وہ ان کی پارٹی مسلم لیگ نواز، جو اس وقت عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر اس قسم کے الزامات لگا رہی ہے، اور ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کردہ جعلی آڈیو ویڈیو کلپس شیئر کیے جا رہے ہیں اس انٹرویو کے اندر ڈال کر، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم بھارتی وزیر اعظم کو کہیں گے کہ آپ ایک بار پھر جنگ چھیڑ دیں پاکستان کے اندر، تاکہ اس دوران ہم عمران خان صاحب کو رہا کرا سکیں. یہ سلسلہ میں یہیں پر نہیں روک رہا، بلکہ اس کے اوپر اگلی میں ایک اور تفصیلی ویڈیو بھی کروں گا، جس میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید کیا حقائق ہیں اسرائیل کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے، اور کیسے اور کیوں کر یہ تمام تر چیزیں جناب پاکستانی خفیہ اداروں کے پاس موجود ہونے کے باوجود جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی، جو کہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.